بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ صورتحال کس طرف جانے والی ہے یہ تو ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے۔ ایک طرف آئین پاکستان ہے، قانون کی بالادستی ہے، عدالتی فیصلے ہیں، دوسری طرف ذاتی خواہشات ہیں، اور ذاتی خواہشات کو پائے تکمیل کو کیسے پہنچانا ہے، اور 9 من تیل جو ہے اس کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ 9 من تیل ہوگا تو رادہ ناچے گی، 9 من تیل نہیں ہوگا تو رادہ نہیں ناچے گی۔ یہی کچھ اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے کہ الیکشن ہم اس وقت کروائیں گے جب ہمارے جیتنے کے امکانات 100% ہو جائیں گے، بلکہ گارنٹیڈ ہوگی ہماری وکٹری، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ عمران خان صاحب راستے سے ہٹیں، یہ سب کچھ ہو جائے، نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں، ان کے مقدمات ختم کریں، تو اس صورت میں ہی الیکشن ہو سکیں گے، ادروائز ہم نے الیکشن نہیں کروانے۔ لیکن یہ اتنا مجھے ہدف آسان نظر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ چیزیں الجھی ہوئی ہیں، اور الجھی ہوئی اس لیے، اور مجھے تو پورا یقین ہے کہ یہ بند گلی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بند گلی کا دروازہ اچانک ٹوٹ جائے گا، اور جب اگلے دروازہ ٹوٹے گا بند گلی سے آگے نکلیں گے یہ ہمارے حکمراں اتحاد جو ہے، تو آگے ان کو کھائی ملے گی، اور اس وقت تک جو ہے معاملات جو ہے وہ ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے۔ اب ہو یہ رہا ہے پوری کی پوری اسٹریٹجی مریم صاحبہ نے بڑی کھل کے بات کر دی ہے، کیونکہ پارٹی کے اندر ایک بغاوت چل رہی ہے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب اور دیگر رہنما بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ جو معاملات طے پائے تھے باجوہ صاحب کے ساتھ، معاملات کیا طے پائے تھے، اور یہ سارے کا سارا قبول کیوں کیا گیا تھا؟ وہ قبول کیا گیا، یہ قبول اس لیے کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کی ہم 29 نومبر سے پہلے چھٹی کروا دیں گے، پہلے اقتدار ختم کریں گے۔ میں بالکل تیزی سے بتا رہا ہوں، پہلے اقتدار ختم کریں گے، رجیم چینج مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو سیاست سے ہم آؤٹ کر دیں گے، اور ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے، ان کو جیل میں ڈال دیں گے، ان کو سزا ہو جائے گی۔ یہ سارے کا سارا، اور 29 نومبر سے پہلے باجوہ صاحب نے جانے سے پہلے یہ کام کرنے تھے۔ یہ بات نواز شریف صاحب کو اور مریم صاحبہ کو بھی بتا دی گئی تھی، اس لیے انہوں نے یہ سمجھا یہ سارے کا سارا ایک حلوے کی پلیٹ ہے، اور حلوے کی پلیٹ ہے، اس کو بس کھائیں، اور اس کے چبانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بس منہ میں ڈالنے کی ضرورت ہے، نگلا جائے گا، حلوہ سمجھا گیا تھا۔ لیکن کچھ ہڈن چیزیں تھیں، اور وہ ہڈن چیزیں یہ تھیں، بڑے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، وہ ہڈن چیزیں یہ تھیں کہ سارے کا سارا کھیل میں شہباز شریف کا مرکزی کردار تھا۔ شہباز شریف صاحب کو یہ کیک پیش کیا گیا تھا، اور باقاعدہ طور پہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ کیک پیش کیا گیا، اور اس کیک پیش کرنے کے بعد یہ اقتدار کے کیک کی بات ہو رہی ہے، دوسرا بھی کھایا گیا تھا لیکن اقتدار کے کیک کی، یہ اقتدار کا کیک پیش کیا گیا، اور اس میں شہباز شریف صاحب نے یہ کرنا تھا سمپل کہ مسلم لیگ نواز پارٹی پہ کنٹرول حاصل کرنا تھا، اور پارٹی پہ کنٹرول حاصل کر کے مریم ایلیمنٹ اور نواز ایلیمنٹ کو سائڈ پہ کرنا تھا، اور ان کو غیر مؤثر کرنا تھا، نان فنکشنل کرنا تھا، اور ان کی جو سیاسی قوت ہے، سیاسی جاگیر، وہ خود وصول کرنی تھی، اور اس کے بعد ہیپی سیاسی لائف گزارنی تھی، اور باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملنی تھی اس کے نتیجے میں۔ لیکن یہ گڑبڑ اصل کیا تھا؟ اصل یہ تھا جبکہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کا یہی تھا جو ان کو یہ بتایا گیا تھا، اور شہباز صاحب نے بھی یقیناً یہی بتایا ہوگا، لیکن یہ ساری باتیں جو اصلاً یہ نہیں تھی۔ پھر ہوا یہ کہ جب اقتدار حاصل ہو گیا تو شہباز شریف صاحب اپنی لائن پہ، اپنی ڈگر پہ چل پڑے۔ مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے، لیکن پھر حکم ہوا لندن سے، جناب نہیں، اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ ہوں گے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ان کو بتایا گیا کہ جناب وزیر اعظم ہاؤس میں ہماری کوئی نہیں سن رہا، یعنی کہ جو نواز گروپ کے نواز شریف اور مریم صاحبہ کے گروپ کے لوگ تھے، ان کو کوئی نہیں سن رہا، اور وہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس میں، کابینہ میں، فیصلہ سازی میں ان کا گروپ کا کوئی نہیں ہے۔ نہ جاوید لطیف صاحب کو پورٹ فولیو نہیں دیا جا رہا، پرویز رشید صاحب غائب، جاوید لطیف صاحب غائب، طلال چودھری صاحب غائب، بے شمار لوگ جو ہیں وہ غائب۔ جو ان تھے وہ انہوں نے میچ اپنا فکس کیا ہوا تھا باجوہ صاحب کے ساتھ، اور وہ ان کی لائن پہ چل رہے تھے، لہٰذا مفتاح اسماعیل صاحب جو وزیر خزانہ ہیں وہ بھی اسی تھے۔ پھر یہ اسحاق ڈار صاحب کو پھر فوراً واپس بھیجا گیا، اور واپس بھیج کے ان کو کہا گیا کہ یہ آپ کنٹرول حاصل کریں، اور انہوں نے نہ صرف وزارت خزانہ کا کنٹرول حاصل کیا بلکہ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی انہوں نے اپنے
اور کیے، اور پھر یہ اس گروپ کو اپنے ساتھ میں لایا اور پھر ان کو لک آفٹر کرنا شروع کیا، اور چونکہ نواز شریف صاحب کو فیڈ کیا جا رہا تھا، اور پھر آخر میں جو ایکسٹینشن والی باتیں بھی ہوئیں، شہباز شریف صاحب بھی اس معاملے میں فارغ ہو گئے اور زرداری صاحب بھی فارغ ہو گئے، کیونکہ نواز شریف صاحب ڈٹ گئے اور شہباز شریف صاحب پیچھے رہ گئے، اور باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہے وہ گئی پھنس، اور وہ اس لیے پھنس گئی کہ عمران خان صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ڈیلے ہوتی گئی، ان کے خلاف مقدمات ڈیلے ہوتے گئے، 25 مئی کا بھی کر کے دیکھ لیا، لیکن عوام جو ہے وہ اٹھتے چلے گئے اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہی چلے گئے، ان کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اور باجوہ صاحب آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی گرفت کمزور ہوتی گئی، اور وہ گرفت اس وقت بھی کمزور ہو گئی جب واشنگٹن نے بھی اپنا منہ پھیر لیا اور انہوں نے بھی اپنی نظریں پھیر لیں، اور انہوں نے بھی وہ بھی سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ بھی ایک ہاتھ ہوا ہے۔ باجوہ صاحب نے ادھر سے بھی پریشر ڈلوانے کی کوشش کی، لیکن ادھر سے بھی نہیں ہوا، اور نواز شریف صاحب ڈٹ گئے اور انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی۔ یہ تھا پورے کا پورا معاملہ، اور مریم صاحبہ واپس آئیں، واپس آنے کے کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آج کل یہ ہو جائے گا، پھر نواز شریف صاحب کی سزائیں ختم کروانی تھی، نواز شریف صاحب کی سزائیں ختم کروانے کے لیے مختلف طریقے سوچے گئے، اور وہ یہی تھا، ان کو تو گارنٹی دی گئی تھی کہ جناب مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ فکر ہی نہ کریں۔ پھر وہ فیصل واڑہ کا کیس چلا، فیصل واڑہ صاحب کا کیس چلا تو اس میں کہا گیا کہ جی سب کو ہی طلب کر لیا جائے گا اور ایک ہی ریلیف ساروں کو مل جائے گا، اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ معاملہ طے کرنے کی کوشش کی کہ جناب نہ آپ نااہل ہوں گے نہ ہم ہوں گے، اور نواز شریف صاحب کی سزائیں ختم کر دیں گے۔ نواز شریف صاحب کی سزا ختم کرنے کے لیے پھر ایک اور طریقہ سوچا گیا، اور یہ سوچا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف سے مل کے کہ عدالتوں نے جب انکار کیا کہ یہ اتنا وزن ہم نہیں اٹھا سکتے، اور بالکل کیونکہ مریم صاحبہ کے مقدمے کا فیصلہ تو ہو گیا، ان کو تو کلین چٹ مل گئی، لیکن اس سے آگے تھا نواز شریف صاحب کا معاملہ، جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ، وہ ریویو پیٹیشن بھی خارج ہوئی ہے، وہ ڈسکوالیفیکیشن کو کوالیفیکیشن میں کیسے تبدیل کیا جائے، نااہلی کو اہلیت میں تبدیل کیسے کیا جائے، سزائیں پڑی ہیں اور وہ مفرور ہیں، اور وہ بیل بھی ان کی ریجیکٹ ہو چکی ہے، 50 روپے کا پرائز 50 روپے کا شورٹی بانڈ بھی پڑا ہے بیان حلفی لاہور ہائی کورٹ میں، تو یہ سارے کے سارے معاملات الجھے ہوئے تھے، لیکن نواز شریف صاحب کی خواہش تھی اور مریم صاحبہ کی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی یوز کریں، اور وہ باجوہ صاحب کو اس بات پہ قائل کریں کہ کسی بھی طریقے سے نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو، نواز شریف صاحب کی سزائیں ختم ہوں، اور یہ واپس آئیں، عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا جائے، اور اس طریقے سے میدان کلیئر کیا جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بالآخر آ گیا 29 نومبر، اور اس دوران عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ بھی ہو گیا، حالات کافی خراب ہو گئے، اور صحافیوں پہ بھی ظلم و ستم کیا گیا، میڈیا ہاؤسز بند کیے گئے، بول ایئر وائی سب کچھ۔ تو بہرحال اب ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، اور اندر سے بھی مسلم لیگ نواز کے اندر سے بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اب ہمارے نہیں رہے، اور ادھر پنجاب میں بھی حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن گئے، پھر وہ بھی ادھر سے بھی چھٹی ہو گئی، پھر ادھر سے چھٹی ہو گئی تو حمزہ شہباز نے بھی کہا مجھے لاوارث چھوڑ دیا گیا، میرا بھی کام خراب ہو گیا، وہ امریکہ چلے گئے، تو اندر جو لڑائیاں کافی چل رہی ہیں۔ اب جناب وہ ساری کی ساری باتیں جن کے بارے میں آج سے پہلے کہا جاتا رہا کہ یہ بالکل پروپیگنڈا ہے مسلم لیگ نواز کے بارے میں، شریف فیملی کے بارے میں، کل مریم صاحبہ نے بالکل کھل کے بات کر دی، اور وہ یہ بات کی، انہوں نے کہا جی کہ مجھے شہباز شریف صاحب پہ بھی اعتراض ہے، شہباز شریف صاحب پہ یعنی کہ حکومت پہ بھی مجھے شکایت ہے، حکومت سے بھی اور پارٹی سے بھی شکایت ہے، اور وہ اچھی خاصے ناراض ہوئی ہیں، کیونکہ ان کو بتایا گیا ہے کہ جناب بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ پھر ایک وہ بھی کوشش کی گئی تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملا کے اگر ہو سکے تو پریزیڈنٹ الوی کو بھیجا جائے، اور پریزیڈنٹ الوی صاحب کو بھیج کے وہ کیا جائے، پارڈن لیا جائے، نواز شریف صاحب کی سزاؤں کو ختم کیا جائے۔ اس سے پہلے ایک دفعہ ایوان صدر خالی کروانے کی کوشش کی گئی تھی کہ ایوان صدر خالی کروایا جائے، اپنا پریزیڈنٹ منتخب کروایا جائے، جو اسمبلیاں چلی گئیں۔ اس لیے عمران خان صاحب نے ملٹیپل کام کیا، الیکٹورل کالج ختم کر دیا، پریزیڈنٹ کے الیکشن کے ری الیکشن کے لیے الیکٹورل کالج ہی ختم کر دیا، اور ورنہ یہ تھا کہ وہ بھی ایوان صدر خالی کروایا جائے، اور پھر ہم
اپنا صدر ہوگا، اور جیسے رفیق تارڑ صاحب اور پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا تھا، سزائیں ختم ہو گئی تھی، جیل سے نکلے تھے نواز شریف صاحب اور چلے گئے تھے، اب بھی یہی تھا کہ نواز شریف صاحب لندن سے واپس آئیں تو بالکل انوسنٹ معصوم شہری قرار ہوں۔ یہ ہوا۔ اب مریم صاحبہ نے یہ کہہ دیا ہے، انہوں نے کہا جی نہ ہی قانون سازی کی گئی حکومت کی طرف سے، نہ ہی پارٹی کی طرف سے کوئی قانون سازی نہیں کی گئی، کوئی طریقہ کار نہیں نکالا گیا نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا، نواز شریف صاحب کی سزائیں ختم کروانے کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عدلیہ پہ بھی پریشر ڈالا، عدلیہ پہ بھی حملہ ور ہوئی ہیں کہ جناب ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا، یعنی کہ عمران خان کو کچھ نہیں کہا جا رہا، اور ادھر جو ہے ادھر بھی ریلیف نہیں دیا جا رہا اور ادھر پھنسایا نہیں جا رہا، یعنی اگین عدالت پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، عدلیہ پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ اسی لیے عمران خان صاحب کل جب آئے تو انہوں نے خاص طور پہ عدلیہ کو فل سپورٹ کیا اور کہا کہ جناب یہ ان کا یہ کردار ہے اور یہ ماضی میں اس سے زیادہ کام کر چکے ہیں، سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو چکے ہیں، ججز کو بریف کیس پہنچا چکے ہیں، اور ججز کے ججز خریدے، وہ کوئٹہ بینچ والی بات، جسٹس ملک قیوم کے ساتھ جو گفتگو فون پہ کرتے تھے وہ بھی ساری موجود ہے، وہ ساری آڈیوز موجود ہیں، تو لہٰذا یہ ان کے پریشر میں نہیں آنا۔ اور یہ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا، جب پاناما چل رہا تھا، طلال چودھری صاحب، نہال ہاشمی صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، بہت سارے لوگ میدان میں اترے اور انہوں نے بھی عدلیہ پہ حملے کیے تھے، اب پھر عدلیہ پہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو مریم صاحبہ نے یہ کہا ہے، اب ایک میسج نما گفتگو کی ہے، پیغام نما گفتگو یہ ہے کہ اب ان کو چیزیں آئندہ چند عرصے میں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور بہتری کی طرف ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ وہ کیسے ممکن ہے یہ ابھی تک ممکن نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے ایک میسج دیا کہ جناب دوبارہ سے آپ کریں، یعنی کہ اپنے ہی چچا شہباز شریف صاحب پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں، ان پہ الزام لگایا اور اپنی پارٹی پہ الزام لگایا، اسی لیے پارٹی جو ہے اس وقت تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اچھا، جو تقسیم ہو رہی ہے، جو پارٹی سے الگ لوگ ہیں وہ صرف وہ ہیں جو شہباز شریف صاحب کو پسند کرتے ہیں، اور چودھری نثار علی خان صاحب شہباز شریف صاحب کو پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب شہباز شریف صاحب سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور انہوں نے بھی مریم صاحبہ پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے ان کی لیڈرشپ کو چیلنج کیا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو پلان ہے وہ ہو گیا ہے خراب، جو رجیم چینج کے بعد، کیونکہ باجوہ صاحب چلے گئے اور باجوہ صاحب 29 نومبر سے پہلے کچھ نہیں کر سکے، ان کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی، انہوں نے اپنا کام نہیں کیا۔ یہ کہتے تھے کہ پہلے اپنا کام کریں، پہلے ڈیلیور کریں، اس کے بعد ہم اس پہ سوچیں گے، لیکن یہ وہ کہتے ہیں نا چنا منا دو چوزے تھے، تو چنے منے دو چوزے جو ہیں وہ اسی طریقے سے لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم، یہ کھیل کھیلا گیا ہے۔ اب مریم صاحبہ نے اپنی خواہش رکھتی ہے حکومت کے سامنے بھی، پارٹی کے سامنے بھی، اور ایک پیغام بھی دے دیا ہے اکراس دا بورڈ کہ جناب نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا بندوبست کریں، ان کی سزائیں ختم کریں، ان سب کو کریں، اور اس کے بعد ہی اور عمران خان صاحب کو پیریلل ڈسکوالیفائی کریں، جیل میں ڈالیں، اور تب جا کے یہ الیکشن ہوں گے۔ تو یہ کچھ چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو ابتداء عشق ہے، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی فیصلہ کرنا ہے، آج اس کا اجلاس ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں عام انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں، کس طرف یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔